ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله العظيم ذالک نتلوہ علیک، یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ ذالکہ یہ واقعہ، نتلوہ علیک جس کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، من الآیات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، والذکر الحکیم اور یہ وہ ذکر ہے جو حکمت والا ہے، یہ وہ تذکرہ ہے جو حکمت پر مشتمل ہے۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ اللہ کے ہاں، کمثل آدم آدم جیسی ہے، آدم کی مثال جیسی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے اللہ کے ہاں۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ، پھر ان سے کہا کن، ہو جاؤ، فیکون، تو وہ ہو گئے، الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن، تو آپ ہرگز نہ ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک، پھر جو شخص جھگڑا کرے گا آپ کے ساتھ، فیہ، عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں، من بعد ما جاءک من العلم، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم بھی آ چکا ہے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، تعالو، تم لے آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا، ہم خود آتے ہیں، وانفسکم، تم بھی خود آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، نبتہل، مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم ڈالیں اللہ کی لعنت کو جھوٹوں کے اوپر، ہم بنائیں لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کو جھوٹوں کے لیے۔ ان ھذا، بے شک اس واقعے میں، لہو القصص الحق، بہت سچی باتیں ہیں، وما من الہ الا اللہ، اور کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر کوئی اعراض کرنے والا اعراض کرے، منہ پھیرنے والا منہ پھیرے، رخ پھیرنے والا رخ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ آیات ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں یہاں تذکرہ چل رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے عجیب و غریب قسم کے حالات اور واقعات کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی نظیر موجود نہیں۔ پھر پیدائش کے فوراً بعد گفتگو کا شروع کر دینا، بات چیت کرنا،
انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، سورہ مریم میں اس کا تذکر آتا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات وہ بڑے عجیب، کہ گارے سے مورتی بنائی، پھونک ماری تو وہ اڑنے لگ گیا، برس والا ٹھیک ہو گیا، مردوں کو زندہ کر دیا، آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام زندہ چلے گئے۔ یہ سارے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک، اے نبی کریم یہ واقعات ہم آپ کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں نا، آپ کو ہم یہ باتیں بتلا رہے ہیں۔ من الآیات، یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ والذکر الحکیم، اور ایسا ذکر ہے جو بڑا محکم ہے، حکمت والا ہے۔ کوئی شک و شبے والی یہاں بات نہیں ہے کہ آپ کسی چیز میں شک میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ کرنے پر قادر ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی نشانیاں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ کوئی انسان ویسا کام نہیں کر سکتا جیسے اللہ تعالیٰ معاملات کو چلاتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، 60 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کے سیاسی لیڈر بھی تھے، مذہبی رہنما بھی اس میں تھے، اور مختلف قسم کے معاملات میں انہوں نے گفتگو کی، مختلف قسم کے معاملات میں۔ ایک ان میں عاقب تھا جو ان کا سیاسی لیڈر تھا، عاقب ابن عبد المسیح، اور ایک تھا ایہم، یہ لشکر کا انتظام کرنے والا بڑا آدمی تھا۔ ایک تھا ابو حارثہ ابن علقمہ، یہ ان کا مذہبی بندہ تھا، مذہبی راہبر و رہنما تھا۔ تو یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اصل مسئلہ تو تھا سیاسی پناہ لینی تھی، اپنے آپ کو ایک چھتری کے نیچے رکھنا تھا انہوں نے، ساتھ ساتھ مذہبی گفتگو بھی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے مختلف قسم کے سوالات بھی کیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا، یہ باتیں پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، کہ تم جب یہ بات تسلیم کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں رہے اور پھر پیدا ہوئے، اور پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ وہ کھاتے اور پیتے بھی تھے، بیماری اور تندرستی بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تو پھر مجھے یہ سمجھاؤ کہ ایسی ذات الہ کیسے ہو سکتی ہے، معبود کیسے ہو سکتی ہے، خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ اب جب ان سے جواب نہیں بنا تو کہنے لگے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہتے بلکہ ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر وہ رب کے بیٹے ہیں تو پھر بتاؤ رب کی ذات کیا ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں تو اس سے تو خدا کی ذات ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسا باپ ہوگا بیٹا بھی ویسا ہوگا نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ باپ والی کوئی خصوصیت بھی بیٹے میں نہ پائی جاتی ہو۔ عمومی طور پر باپ کی تمام چیزیں اولاد میں منتقل ہو جاتی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ایک آدھی چیز رہ جاتی ہے، باقی ساری چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے، معاملہ بالکل الٹ ہے کہ کوئی ایک چیز بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بدرجہ اتم موجود نہیں جو خدا کی ذات میں ہے۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، عیسیٰ علیہ السلام سو جاتے ہیں۔ اللہ کو کھانے کی حاجت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کھائے بغیر گزارا نہیں۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی بات تم کہو گے کہ جو خالق اور خالق کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام میں مشترکہ طور پر پائی جائے؟ کوئی بھی ایسی چیز نہیں پائی جاتی۔ تو اس لیے ابن اللہ ہونے کا کانسیپٹ بھی غلط ہو گیا۔ سمجھ میں آئی ہے نا؟ اور یہ صرف عیسائیوں کا نظریہ نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہی بات کہی ہے، لیکن اس کی بات تھوڑی سی مختلف ہے۔ اس نے اللہ کا بیٹا تو نہیں کہا، لیکن اس نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام تھا یوسف نجار، اور ساتھ اس نے ایک اور بات بھی لکھ دی اپنی کتاب میں، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے 6 بہن بھائی بھی تھے۔ تو یہ اس کے جملے ہیں۔ اب
ایک بات تو یہ مسلمانوں کا نظریہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں، اس نے کہا کہ والد ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے نعوذ باللہ من ذالک کسی مرد سے بدکاری کی ہے، تو یہ الزام عیسائیوں کے اوپر کس نے لگایا؟ مرزا غلام قادیانی نے۔ جو یہودیوں نے لگایا وہ اس نے بھی لگایا، جو الزام انہوں نے لگایا نا وہ اس نے بھی لگایا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی شادی تو کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ کوئی قرآن کریم میں، حدیث پاک میں یا کسی تاریخ کی کتاب میں آپ کو ثبوت نہیں ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی شادی کروائی گئی ہو۔ تو جب شادی نہیں کی اور پھر عورت کسی مرد سے تعلق قائم کرے بغیر شادی کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کیا الزام ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر، اور لگانے والا کون ہے؟ اور پھر عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ جس مریم کے اوپر خود اس نے الزام لگایا، بعد میں اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مریم ہوں۔ جس عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ من ذالک حرام زادہ ہونے پر قادیانی نے جملے لکھے، بعد میں خود ہی کہنے لگا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ خود ہی حرام زادہ ہے نا۔ اور یہ جملے میں پہلے ختم نبوت کے کورس میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کہنے لگا میں ہی مریم ہوں، اور میرے اندر سے ہی میں خود ہی پیدا ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ اس کے جملے ہیں، اور اتنے واہیات قسم کے جملے ہیں کہ ایک عام انسان ان کو، عام جس میں تھوڑی سی بھی شرم و حیا ہو، وہ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو میں نے مفہومی بات عرض کی ہے، وہ سنا بھی نہیں سکتا جو اس نے نکلی اور نکلے کی باتیں وہاں پہ بیان کی ہیں۔ ایک نبی کیسے اس قسم کے جملے استعمال کر سکتا ہے؟ نبی تو بہت حیا والا ہوتا ہے۔ قوم میں اتنی حیا نہیں ہوتی جتنی نبی کے اندر ہوتی ہے۔ نبی اپنی قوم کا سب سے باحیا فرد ہوتا ہے، اور جن کی قوم ہی بے حیا ہو، جس کی امت ہی بے حیا ہو، اور یہ میں بے حیا خامخواہ نہیں کہہ رہا، لوگوں کو لڑکیاں پیش کی جاتی ہیں، حیا والے ہوتے تو لڑکیاں چھپا کے رکھتے، لڑکیوں کو قابو کر کے رکھتے نا۔ تو یہ مذہب کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں، تو بے حیا ہیں تبھی تو یہ کام کرتے ہیں نا۔ تو ان کے باحیا ہونے میں انسان کو کبھی بھی 1% بھی دماغ میں بات نہیں لانی چاہیے کہ یہ باحیا ہو سکتے ہیں کسی بھی اعتبار سے۔ جن کا نبی بے حیا ہے ان کی امت کیسی بے حیا ہوگی، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارا نظریہ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کے والد نہیں ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو وجود دیا ہے۔ دوسری بات، ان کی کوئی بہن کوئی بھائی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، حضرت مریم کی کوئی اور اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ تو اب عیسائیوں نے ضد کی، جو آئے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ اچھا بتاؤ، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ آیات نازل ہوئیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ اگر تمہاری منطق کو ہم تسلیم کر لیں کہ جی ظاہری طور پر جس کا باپ نہ ہو اس کا باپ خدا ہوتا ہے، تو پھر آدم کا بھی کوئی باپ نہیں تھا تو آدم بھی خدا کے بیٹے ہوئے، تو پھر تو تمہارے ثالث و ثلاثہ نہ ہوئے تو چوتھا بندہ بھی آ گیا۔ تثلیث کا نظریہ تو باطل ہو گیا نا، یہاں سے تو 4 بندے ہو گئے۔ یہ جو عیسائیوں کا تثلیث کا نظریہ ہے کہ 3 خدا ہیں، ایک حضرت مریم ہیں، ایک عیسیٰ ہیں، اور ایک خدا ہے یا ایک جبرائیل ہیں۔ حضرت مریم کو نکال کے وہ جبرائیل کو لے آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھئی اب تو یہ حضرت آدم علیہ السلام بھی آ گئے، وہ بھی ابن اللہ ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑی بات ایک اور کو ساتھ ملانا پڑے گا، حضرت حوا بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئی ہیں، پھر ان کو بھی ملانا پڑ جائے گا، وہ تو 5 ہو گئے۔ تو تثلیث کا نظریہ تو پھر بھی گیا۔ تو بہرحال ان کی یہ منطق کسی کام کی نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ بھی اگر
عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں تو پھر خدا ان کا والد بنتا ہے. تو یہ کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے، کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ایسا. ظاہر ہے دلیل ٹوٹ گئی ہے نا. یا تو آدم کو بھی خدا کا بیٹا مانو یا پھر یہاں سے بھی ہاتھ اٹھا لو. عیسیٰ علیہ السلام کی بظاہر والدہ تو ہیں، آدم علیہ السلام کی تو والدہ بھی نہیں. وہ تو پھر زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ ان کو ابن اللہ کہا جائے، لیکن وہاں کوئی نہیں کہتا، یہاں کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضول قسم کی، لچر قسم کی دلیل ہے، یہ دلیل بنتی نہیں ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن، پھر اس کو کہا ہو جا تو وہ ہو گئے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے کلمہ کن سے پیدا کیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے کلمہ کن سے پیدا کیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کلمہ کن سے ان کی ولادت ہوئی، کلمہ کن سے ان کی ولادت ہوئی. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کی مثل ہونا. جس طرح آدم علیہ السلام کے والدین نہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے والد بھی نہیں. کلمہ کن سے ان کی ولادت، کلمہ کن سے ان کی ولادت. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، یہ معنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہیں تو آپ ان کو ابن اللہ کہہ دیں. جس طرح آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بظاہر والد نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، تو یوں کہنا جائز نہیں. ایک اور بھی تشبیہ ہے، وہ بھی دے سکتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام مرد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. کس طرح پیدا کیا یہ بات نہ ہمیں بتائی گئی نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے. پیدا کرنے والا جانتا ہے کیسے اس نے پیدا کیا، ہمیں نہیں پتا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے اسی میں سے اس کے جوڑے کو بنایا. بس بنایا تو ہم مان لیتے ہیں بھی بنایا ہوگا. کیسے بنایا وہ تو بنانے والا جانتا ہے اس نے کیسے بنایا. تو مرد کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا فرمایا. حضرت مریم علیہ السلام عورت ہیں. جس طرح مرد کی پسلی سے عورت کو وجود دیا، اللہ اس وجود کو دینے پر قادر ہیں. اسی طرح عورت کی پسلی سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وجود دیا، مریم علیہ السلام کی پسلی سے. کیسے دیا اللہ بہتر جانتے ہیں. نہ وہاں ہمیں بتایا گیا نہ یہاں بتایا گیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، مثال آدم علیہ السلام سے لے لو. جیسے آدم کی مثال ہے کہ ان کی کوکھ سے حضرت حوا پیدا ہوئیں، تو ادھر حضرت مریم کی کوکھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کو بنایا اللہ نے ہے نا. مثالیں ملتی جلتی ہیں، اس لیے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. پھر ایک اور بھی مشابہت ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو وجود دیا، زمین پر وجود دیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی مٹی سے بنایا نا. مٹی زمین کے اوپر ہی تھی، زمین سے اکٹھا کی اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو وجود دیا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے وجود دیا. پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں لے جایا گیا. پھر جنت سے نکالا گیا تو زمین پہ بھیجا گیا. جنت سے نکالا زمین پہ بھیجا. اب کیسے آئے اوپر سے نیچے؟ کچھ سیڑھی لگائی، دھکا دیا، کیا معاملہ ہوا؟ اڑتے اڑتے آئے، پر تھے، کیا مسئلہ تھا؟ نہیں جانتے نا. لیکن جنت سے زمین پر آئے، مان لی بات. جیسے آدم جنت سے زمین کے اوپر آیا، آپ نے تسلیم کر لیا، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر پیدا کیا. زمین پر پیدا کرنے کے بعد آسمانوں پر اٹھا لیا. پیدا زمین پہ کیا، اٹھایا آسمان پہ. نیچے سے اوپر کیسے گئے؟ جیسے اللہ نے آدم کو زمین پر پیدا کرنے کے بعد اوپر لے کر گئے تھے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. جیسے وہ گئے ویسے یہ گئے.
جو ذات ان کو لے کر گئی وہی ذات ان کو لے کر گئی، تو کوئی اشکال کی بات نہیں۔ آدم کے بارے میں تم یہ کہہ سکتے ہو تو عیسیٰ کے بارے میں کیا اشکال ہے؟ جو ذات وہاں ان کو لے کر گئی وہی ذات یہاں ان کو لے کے گئی۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمان سے اتار کے زمین پہ بھیجیں گے، تو جیسے وہ آئے تھے ویسے یہ بھی آ جائیں گے، تو کیا اشکال کی بات ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ معنی ہے اس بات۔ اب سمجھ میں آ گئی ساری چیزیں، جس کو آدم علیہ السلام سمجھ میں آ جائیں گے اس کو عیسیٰ بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اولاد آدم میں سے، اور جس کو آدم کی سمجھ نہیں آتی اس کو آدم کے بیٹے عیسیٰ کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ الحق من ربک، یہ حق باتیں ہیں، یہ سارے کے سارے درست نظریات ہیں جن کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ فلا تکم من الممترین، اب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں یہ کیسے ہوا، پتہ نہیں یہ بات سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اب یہ سچی بات ہے، اس میں کسی قسم کا تردد کرنے کی، شک کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ جو بات قرآن کریم کے اندر آ جائے اس کے یقینی ہونے میں، قطعی ہونے میں، محکم ہونے میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اللہ کی ذات سے زیادہ سچی کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے کلام سے زیادہ سچا کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ نہ کسی اور ذات کا کلام سچا ہے، نہ کوئی اور ذات سچی ہے۔ سب سے زیادہ سچی ذات سب سے زیادہ سچے کلام کے اندر جو بات کہہ گئی ہے بس وہی بات اٹل ہے، وہی حقیقت ہے، وہی سچائی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی علم کے آ جانے کے بعد بھی جھگڑا کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، فمن حاجک فیہ، اس مسئلے میں جس مسئلے کو بھی اللہ نے واضح کیا ہے، پھر بھی کوئی اس میں جھگڑا کرتا ہے تو پھر آپ ان کو مباہلے کا چیلنج کرو۔ فَقُلْ تَعَالَوْا، لے آؤ، آپ ان کو کہہ دو کہ لے آؤ اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اپنی اولاد لاؤ نا میدان میں، ہم اپنی اولاد کے ساتھ آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتیں لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود آئیں گے، تم بھی خود آنا، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کریں گے، مباہلہ کا معنی ہوتا ہے اللہ سے دعا مانگنا، مباہلہ کرنا۔ مباہلہ کیا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم اللہ سے کہیں گے اللہ ہم بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے، اب جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت برسا۔ یہ مباہلہ ہے جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، اس میں دلیل کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے، ایک جانب ایک بندہ ہوتا ہے، ایک فریق ہوتا ہے، وہ دلیل دیتا ہے، دوسری جانب دوسرا بندہ ہوتا ہے۔ اس مناظرے کا ثبوت بھی قرآن کریم سے ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ مناظرے سے دین کا نقصان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وہ مناظرہ نہ کرنے والے کسی اناڑی آدمی کو میدان میں اتاریں گے تو وہ آپ کا آپریشن بھی غلط کر دے گا، ٹھیک ہے، کٹ کہیں اور لگانا ہوگا کہیں اور لگا دے گا، دوائی کوئی اور دینی ہوگی کوئی اور دے دے گا۔ تو یہ تو ہر فیلڈ کے اندر ایسا چلتا ہے۔ ایک موچی ہے، وہ اگر اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہے تو وہ جوتا بھی آپ کا صحیح طریقے سے نہیں بنا سکے گا، ایسا ہی ہے نا۔ جوتا بنا کے لے کے جائیں گے، اگلے دن دوبارہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو صحیح طریقے سے لگانا نہیں آیا، جوڑ لگانا نہیں آیا، اس کو جوتے کی سلائی نہیں ہے۔ او بھئی درزی کے پاس جاؤ، درزی آپ کا سوٹ خراب کر دیتا ہے اگر وہ ایکسپرٹ نہ ہو اپنی فیلڈ میں۔ تو یہ ہر فیلڈ کا مسئلہ ہے، صرف مناظرے کا اس میں کیا قصور ہے کہ بھی آپ کہیں گے اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے؟ دین کا نقصان تب ہوتا ہے جب جاہل جاہلوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، جیسے کہ معاشرے کے اندر ایک فضا چلتی ہے۔ علماء، اہل حق علماء، دلیل کے بےتاج بادشاہ اگر مقابلہ کرنے کے لیے دین اسلام کو دلائل کے میدان میں ثابت کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو یہ مناظرہ برحق ہے،
قرآن کریم میں اس کا ثبوت ہے، جہاں آیات آئیں گی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو یہ غلط بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی مناظرین سے بچو اور یہ کرو وہ کرو، یہ دین کا حلیہ بگاڑ۔ غلط قسم کے لوگ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں، وہ جس فیلڈ کے اندر بھی ہوں، تو اس میں کسی ایک مناظر کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مناظرین کی عادتوں کے اندر شرارت غالب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے پھرتی قسم کا جس کا پھرتیلا مزاج ہوگا وہی پھرتیاں دکھائے گا نا میدان کے اندر اتر کے۔ کچھ شریف آدمی سر نیچے کر کے بیٹھا ہو مناظرے کے اندر تو دوسرا اس کے اوپر چڑھ کے گفتگو کرے گا۔ بولنے کی صلاحیت جس کے اندر ہوگی مناظرہ وہی کر سکے گا نا۔ مناظرے میں ہوتی ہی دلیل کی گویائی ہوتی ہے، گفتگو کرنا ہوتی ہے کہ آپ گفتگو کے ذریعے اپنے دلائل کو ثابت کر سکیں، تو جس کو بولنا ہی نہ آتا ہو۔ اب بولنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں نا، ایک بات میں عام انداز میں بیان کروں گا، ایک بہترین قسم کا گفتگو کرنے والا آدمی جب اس کو اپنی زبان سے ادا کرے گا تو ایک اور ہی نظارہ ہوگا اس کا، وہ ایک الگ انداز میں اس کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو گفتگو کے انداز بھی تو مختلف ہوتے ہیں نا، تو مناظر کی گفتگو کا انداز اور طرح کا ہوتا ہے، بات وہی ہوتی ہے کہ اسے دین کو ثابت کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ بھی ہم کسی نیک عالم دین کو تلاش کر دیں، یہ تو مناظر آدمی ہے۔ سمجھ آئیے، مناظر اگر عمومی طور پر شرارتیں نہ کرتا ہو، نقصان نہ کرتا ہو تو وہ بھی نیک ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والا ہے، وہ شرارتی آدمی نہیں ہوتا۔ تو ایک مناظرہ ہے اور ایک مباہلہ ہے۔ مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ تم میری بات نہیں مان رہے نا، میں تمہاری بات نہیں مان رہا، تو اب آؤ میدان میں، تمہیں میری دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے تمہارے دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے، اترو ذرا میدان میں۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، جس خدا کو تم مانتے ہو تم اس خدا سے دعا کرو، جس کو ہم مانتے ہیں اس سے ہم دعا کریں گے۔ یہاں چونکہ عیسائیوں کا تذکرہ ہے، عیسائی بھی خدا کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، ادھر مسلمان ہیں وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، تو اس لیے اب کہا بھائی آؤ ہم اب اللہ سے مانگتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین یہاں اس لیے ہے کہ اللہ کی لعنت کا تذکرہ ہے، کیونکہ اللہ کو ماننے والے دونوں گروہ، لیکن اگر کوئی گروہ اللہ کو ماننے والا نہ ہو، کسی اور خدا کو ماننے والا ہو، تو ہم پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ تم اپنے خدا سے دعا مانگو، ہم اپنے خدا سے دعا مانگیں گے۔ تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن فیصلہ تو کوئی کرنا ہے نا۔ تو مناظرے کا اگر نتیجہ نہ نکلے تو پھر مباہلہ کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے سٹیجز ہوتے ہیں، کسی کا آپریشن سے علاج نہ ہو تو اس کے عضو کو کاٹا جاتا ہے کہ نہیں کاٹا جاتا، بھی اس کی ٹانگ کاٹ دو، آپریشن فیل ہو گیا، بات سمجھ میں نہیں آئی، نئی شفا ملی تو ٹانگ کاٹ دو اس کی، ہاتھ کاٹ دو اس کا۔ تو یہ مختلف قسم کے حل ہوتے ہیں۔ تو مناظرے کی کامیابی نہ ملے تو پھر مباہلہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تو کبھی بھی ویسی غلط قسم کا نظریہ ہے کہ مناظرے کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ نتیجہ نکالنے والے نکالتے ہیں، فسادی لوگ نہیں نکلنے دیتے نتیجہ۔ جن کا کام ہی فساد ڈالنا ہے، جن کا کام ہی لڑوانا ہے، ان کو نتیجے سے کیا غرض۔ لیکن اگر نتیجہ نہیں بھی نکل رہا نا تو اب اگلا سٹیپ ہے مباہلے کے لیے میدان میں اترو۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے خالق اور مالک ذات ہیں، وہ سب کے سامنے فیصلہ کریں گے، اور ہوتا ہے فیصلہ اگر میدان میں اتر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ عیسائی میدان میں اتر جاتے ان میں سے ایک بندہ بھی زندہ نہ بچتا۔ یہ ہے مباہلہ۔ اللہ کا عذاب اسی وقت فوراً نازل ہوتا، آگ جلا کے رکھ دیتی ان کو، ہوا اڑا کے لے جاتی ان کو، دنیا دیکھتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ لوگ میدان میں نہیں اترے۔ یہ مباہلہ ہے۔ اور اسی طرح ہر زمانے کے اندر اہل اسلام، اہل حق مقابلے میں آنے والے، مقابلے میں اترنے والے فریق کو مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں۔ قادیانیوں کو بھی دیا گیا، جب انہوں نے کہا بھائی ہماری بات نہیں سنی گئی، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، ہمارے تو بڑے مضبوط دلائل ہیں، یہ دلیلیں وہ دلیلیں، تو حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ دنیا سے وفات پا کے، پچھلے سبق میں نے ان کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ دریائے چناب، جو چناب نگر علاقہ ہے، اس میں دریائے چناب اعلان کیا باضابطہ
ایک دریا کا پل ہم کراس کریں گے، ایک تم کراس کرنا۔ اس وقت یہ مرزا طاہر ادھر ہی تھا پاکستان میں، چیلنج کیا، اسی جناب نگر میں تھا۔ تو یہ چیلنج تھا ہمارا مسلمانوں کا کہ ایک دریا کا پل ہم کراس کر کے آئیں گے، ایک تم کراس کر کے آنا۔ ہم بھی اپنے بچے ساتھ لائیں گے، ہم بھی اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر آئیں گے، تم بھی ساتھ آنا۔ دریا کے درمیان میں اتر کر ہم خدا سے دعا کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ لیکن وہ لوگ نہیں آئے، وہاں پہ وہ لوگ نہیں آئے۔ تو باطل کبھی بھی میدان میں نہیں اترتا، اس کو پتہ ہے کہ بھی ہم کس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اگر وہ اتر جائے تو دنیا دیکھے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ عیسائی میدان میں نہیں اترے نبی کے مقابلے میں، ان کو پتہ تھا کہ یہ نبی برحق ہے، تو ان کے بنائے ہوئے دیگر نبوتوں کے دعوے دار وہ بھی میدان میں نہیں اترتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھی ہم مارے جائیں گے، اور ایسی تاریخ رقم ہو جائے گی کہ پھر دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے کوئی بھی میدان میں نہیں اترتا۔ اگر کبھی کوئی اتر جائے تو پھر دیکھے اس کے ساتھ ہوتا گیا ہے۔ یہ مباہلہ ہے، سمجھ میں آئی ہے؟ لیکن اس کے لیے کسی ایک فریق کا حق پہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دونوں ہی خراب ہوں تو پھر کس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ سمجھ آئی ہے؟ کسی ایک فریق کا درست ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ واقعہ ذہن میں آ گیا تو میں پورا عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ، کیونکہ وہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں، میرے والد صاحب کے بھی استاد ہیں، اور ایک زمانہ انہوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے، بہت کام کیا۔ وہ چونکہ چنیوٹ کے رہنے والے تھے، چنیوٹ اور چناب نگر ساتھ ساتھ ہیں، تو ان کے پھڈے بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو جب انہوں نے مباہلے کا چیلنج کیا، اخبارات میں اشتہارات چھپے، پوسٹر لگے، محلوں کے اندر اعلان ہوئے، مساجد میں اعلانات ہوئے، ہر عام آدمی، ہر خاص آدمی کی زبان پہ اس وقت یہ نعرہ تھا کہ بھئی مباہلہ ہوگا۔ تو اس وقت حکومت جن کے ہاتھ میں تھی تو وہ ظاہر ہے پھر اپنا زور استعمال کرتے ہیں۔ تو قادیانی اس زمانے میں ویسے بھی بڑے مضبوط تھے، تو انہوں نے حکومتی مشینری کو استعمال کیا مولانا کے خلاف۔ تو کرفیو لگ گیا کہ کوئی دریا کے پل کے اوپر نہیں آئے گا، کوئی بندہ اگر وہاں پہ آتا ہوا دکھائی دے ہم گرفتار کر لیں گے۔ دفعہ 144 کا نفاذ ہو گیا، کوئی بندہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اب مولانا ہے، وہ کیسے پیچھے ہٹیں؟ چھپتے چھپاتے کہیں نہ کہیں سے وہاں پہنچ گئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اب اکیلا آدمی وہاں، کسی اور کو آنے ہی نہیں دیا، لیکن مولانا کہتے بھی میں نے تو جانا ہے۔ وہ جیسے کیسے بھی وہاں پہنچ گئے، حلیہ تبدیل کیا، میں نے پیچھے بھی واقعات سنائے تھے، بدل کے وہاں پہنچ گئے۔ ملنگ کا روپ دھارا تھا، ملنگ کا، وہاں آج بھی دربار بنا ہوا ہے۔ ملنگ ویسے بھی وہاں بہت سارے ہیں، تو ملنگ کا روپ دھارا اور وہاں پہنچ گئے۔ اب پولیس کو پتہ چل گیا کہ بابا وہاں بیٹھا ہوا ہے جا کے، تو آگے گرفتار کرنے کے لیے کہنے لگے جی میں گرفتار کر لینا، لیکن مجھے تھوڑی دیر بیٹھا رہنے دو، تھوڑی دیر مجھے بیٹھا رہنے دو۔ کہتے کتنی دیر بیٹھنا؟ کہتے جی ظہر کی نماز تک۔ اچھا جی، اب ظہر کی نماز 12 بجے، تو ایک مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو جلدی اذان دے دیتے ہیں ظہر کی، بعض ایسے ہیں نا ہمارے ہاں، وہ جلدی اذان دے دیتے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے، پولیس والے کہنے لگے بھی دیکھو بابا جی اذان ہو گئی، چلو چلیں یہاں سے، گرفتاری دو۔ تو انہوں نے کہا بھی میں حنفی ہوں، ابھی میری نماز کا وقت ہی نہیں ہوا، 12 بجے ہمارے ہاں وقت شروع نہیں ہوتا، 12 بجے وقت شروع نہیں ہوتا۔ اچھا بھی انہوں نے کہا چلو تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتے ہیں۔ 1:30 ہو گیا، 2 بج گئے، کہا جی اب تو چلو، اب نماز پڑھو، جلدی سے اٹھو یہاں سے۔ کہنے لگے بھی گرمیوں کا موسم ہے، اس میں نماز ویسے ہی ہمارے ہاں تاخیر کر کے پڑھی جاتی ہے۔ تو 3:30 بجے وہاں پہ نماز پڑھنے کے بعد گرفتاری دی کہ اب پکڑ لو، لے جاؤ جہاں لے کے جانا ہے، میں نے اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ سمجھ آئی ہے میری بات؟ جب دین کا کام کرنے والے اس لیول کے افراد ہو نا، وہ کبھی مٹا نہیں کرتے، وہ دنیا کے لیے حجت بن جاتے ہیں، دلیل بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک میدان کے اندر کام کرنے والا ہے تو دوسرے میدانوں سے وہ بے غرض ہے، نہ اس کو کوئی مسئلے کا پتہ ہے، نہ دلیل آتی ہے، نہ وہ کوئی اور کام کرنے لائق ہے۔
اب قادیانیت کے مسئلے پر سارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ جو ایک صحیح عالم دین ہے اس کے دماغ میں ہے کہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی نماز نہیں پڑھنی، میری نماز کا وقت ہے ابھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ سمجھنے سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں. بہرحال یہ مباہلہ ہے، آج بھی وہاں پہ مقام موجود ہے جسے مقام مباہلہ کہا جاتا ہے. ابھی بھی پچھلے مہینے وہاں پہ کانفرنس ہوئی ہے، ہر سال وہاں کانفرنس ہوتی ہے مقام مباہلہ پہ. آج بھی قادیانیوں کو وہاں چیلنج کیا جاتا ہے کہ بھئی اب بھی آنا چاہو تو آ جاؤ، اب بھی آنا چاہو تو آ جاؤ، میدان میں اتر آؤ. آج بھی دعا کرتے ہیں، تم اپنے افراد کو بھیجو، وفد کو، ہماری طرف سے وفد آئے گا اور یہاں ہم بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہ سے. تو جو غلط ہوگا، جس کی نبوت جھوٹی ہوگی، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، دنیا اس کو دیکھے گی. سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے ثم نبتہل، پھر تم مباہلہ کرو. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت فرمائیں گے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے. جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام کے تمام افراد کو ساتھ لیا. حضرت حسن بھی ساتھ ہیں، حضرت حسین بھی ساتھ ہیں، حضرت فاطمہ بھی ساتھ ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں. ان کو لے کر میدان میں تشریف لے، ان کے اوپر کمبل ڈالا، اپنے اوپر بھی چادر ڈالی. سمجھ میں آئی؟ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود ہیں مباہلہ کرنے کے لیے. لیکن عیسائیوں نے راتوں رات مشورہ کیا، کہنے لگے کہ بھی ہم نے مباہلہ نہیں کرنا. ان کو پتہ تھا کہ بھی یہ اللہ کے سچے رسولوں میں سے، سچے پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر سے جو مباہلہ کرتا ہے وہ بچتا نہیں ہے. تو ضد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، لیکن مباہلے میں نہیں اترے. ایمان بھی قبول نہیں کیا، لیکن میدان میں بھی نہیں آئے. تو اب معاملہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے حل تو کرنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے کہنے لگے حضرت بات یہ ہے کہ آپ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں. آپ بھی قیامت کے قائل ہیں، ہم بھی قیامت کے ماننے والے ہیں. آپ بھی آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، ہم بھی آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں. آپ بھی پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، ہم بھی پیغمبروں کو ماننے والے ہیں. نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں. روزے آپ بھی رکھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں. تو اس لیے ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے. یہ عیسائیوں کی دلیل ہے. قادیانی بھی یہی کہتے ہیں، دیکھو جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو نمازیں تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جس طرح منہ کر کے تم پڑھتے ہو اسی طرح پڑھ کے کر کے ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن تمہارا ہے وہی قرآن ہمارا ہے. یہ عیسائیوں کی دلیل تھی جو قادیانی پیش کرتے ہیں آج. سمجھ آئی ہے بات؟ کہنے لگے ابھی یہ کام تو ہم نہیں کریں گے، ہم تو آئے تھے آپ کے پاس اپنا سیاسی معاملہ لے کر. یہ مذہبی باتیں تو ایسے درمیان میں آ گئی، ان باتوں کو چھوڑیں. آپ ہمیں بتائیں کہ بھی ہم نے ٹیکس کتنا دینا ہے، جزیہ کتنا دینا ہے، وہ ہمیں بتاؤ، ہم وہ ادا کریں. اس طرح سے وہ بات کو ٹالے اور ٹال کے نکل گئے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ میدان میں اتر جاتے تو اسی مقام کے اوپر یہ ختم ہو جاتے، یہ واپس نہ جا سکتے، ان میں سے کوئی بھی آدمی زندہ نہ بچتا. تو بہرحال پھر ان کے ساتھ جزیہ طے ہوا کہ 30 اونٹ، 30 گھوڑے اور 30 نیزے، 30 خود جو ایک جنگی لباس ہے وہ، اور 30 زرہیں اور 2000 سوٹ، یہ سالانہ وہ دیا کریں گے. معاملہ طے ہو گیا، تحریر لکھی گئی اور وہ لوگ واپس چلے گئے. تو یہ ان کا جزیہ تھا عیسائیوں کا، کیونکہ اسلام پھیل چکا تھا اور وہ اسلامی سلطنت کے زیر اثر آ چکے تھے، اس لیے اب ان کے ذمے یہ جزیہ لگایا گیا. تو پھر جزیے کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جزیہ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم جو اسلامی سلطنت میں آباد ہیں، جو اسلامی سلطنت کے اندر غیر مسلم آباد ہیں نا، اور وہ اسلامی سلطنت کے لیے کوئی وفاداری والا فریضہ بھی سر انجام نہیں دینا چاہتے کہ ہماری فوج میں شامل ہو جائیں، فوج میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ لڑیں، میدان میں اتریں. جو ان کے جوان افراد ہیں
وہ سلطنت کے لیے کام کریں، اگر تو یہ کریں گے پھر جزیہ نہیں دینا پڑتا ان کو۔ جیسے ہماری سلطنت عثمانیہ کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ عیسائیوں کے بچے فوج کے اندر بھرتی کیے جاتے تھے، ایک باضابطہ قسم کی فوج صرف اور صرف غیر مسلم افراد کے اوپر مشتمل تھی، جن کو ہر میدان میں آگے کیا جاتا تھا کہ مرتے ہیں تو پہلے یہ مریں، غیر مسلم تھے نا، ویسے بھی ہمارے ماتحت تھے، پھر سلطنت نے ان کو پالا تھا، تو ہر میدان میں یہ استنبول کی فتح میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے جو اتنے لاکھوں افراد مروائے ہیں، ان میں اکثریت ان عیسائی بچوں کی تھی، یوں ان کو آگے کیا جاتا تھا ہر جنگ کے اندر۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ یا تو ہماری فوج میں شامل ہو کر سلطنت کے لیے لڑو، میدان میں اترو، تو اس میں وہ مارے جائیں گے، لیکن اکثریت ایسا نہیں کرتی، وہ نہیں اترتے میدان میں، تو پھر وہ کہتے ہیں بھی ہم مال دیں گے، تو پھر مال دے دو۔ اگر فوج میں شامل ہوں گے نا تو اس پر حکومت کے اوپر، فوج کے اوپر پورا اعتماد کرنا پڑتا ہے، پھر وہاں غداری برداشت نہیں ہوتی، کسی بھی ملک کی فوج کے اندر غداری برداشت نہیں ہوتی، غدار ہو جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں، لیکن غدار برداشت نہیں کیے جاتے کسی بھی صورت میں۔ اس لیے جو فوج کے اندر شامل ہو جاتا ہے بس وہ ملک کا وفادار ہوتا ہے ہر اعتبار سے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ معاملات تھوڑے سے عجیب چل رہے ہیں، تو بہرحال اگر وہ یوں اعتماد نہیں کرتے تو پھر وہ جزیہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ان میں سے جو بچے ہوتے ہیں ان پر بھی جزیہ نہیں ہوتا، جو بوڑھے ہوتے ہیں ان پر بھی جزیہ نہیں ہوتا، جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان پر بھی جزیہ نہیں ہوتا، صرف نوجوانوں پر ہوتا ہے، صرف نوجوانوں پر ہے، کیونکہ ان کے کارخانے ہیں، ان کی زمینیں ہیں، ان کے باغات ہیں، ان کی دکانیں ہیں، وہ اپنا ایک نظام چلا کے رکھتے ہیں، ان سے وہ پیسہ کماتے ہیں، تو وہ پیسہ سلطنت کو بھی دیں گے جو سلطنت کے کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ ملک نے ان کا دفاع کرنا ہے، ان کو اپنی سلطنت کے اندر پناہ دی ہے، تو کل کو ان کے اوپر آنے والی مصیبت کا وہ ہم نے جواب دینا ہے، مسلمانوں نے، تو اس لیے اب وہ ہمیں مال ادا کریں گے، ٹیکس ادا کریں گے، جس سے ہم اپنا نظام چلائیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی رقم ہوتی ہے جو جس کو جزیے کا نام دیا ہے، بہت بھاری رقم نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جزیہ ہے، یہ ان کے اوپر لاگو کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پھر ایک مسئلہ ہے کہ جزیہ کتنا ہوگا؟ کسی بھی سلطنت کے اوپر یا کسی بھی قوم کے اوپر اگر جزیہ دینا پڑ جائے تو کتنا جزیہ ان کے اوپر لگایا جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو امیر ترین آدمی ہوتا تھا اس سے سالانہ 48 درہم لیے جاتے تھے، امیر ترین آدمی۔ آج کل کے زمانے سے کتنے بنتے ہیں ابھی؟ 2000-2500 روپیہ بنتا ہے، اتنا بنتا ہے۔ درمیانے قسم کے آدمی سے 24 درہم سالانہ لیے جاتے تھے، معمولی آمدنی والے افراد سے 12 درہم لیے جاتے تھے۔ اور جس علاقے کے اندر معاملہ اس قسم کا ہوتا تھا کہ وہاں فوج یا پولیس کے افراد جلدی نہیں پہنچ پاتے تھے حفاظت کے لیے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت معاملہ حل کر لیتے ہیں، لیکن وہ علاقہ سلطنت کا حصہ شمار ہوتا ہے نا، دور دراز کے علاقے، وہاں افراد جلدی نہیں پہنچ پاتے، تو وہاں کے افراد سے وہ یہ وصول بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس میں سلطنت کا کوئی حصہ لگتا نہیں ہے، کچھ خرچ نہیں ہوتا، تو کیوں لیں آپ سے پیسے؟ تو نہیں لیتے تھے۔ وہاں اگر لے بھی لیں تو کسی نہ کسی حد تک ان کو واپس بھی معاملہ کر دیا جاتا تھا، پیسے واپس کر دیتے تھے ان کو۔ تو یہ سلطنت اسلامیہ کے اصول اور بنیاد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف کمانڈر تھے، انہوں نے عراق کے علاقے کے اندر اپنے فوجی افسروں کو یہ تحریری حکم نامہ بھیجا تھا کہ غیر مسلموں سے جو تم نے جزیہ وصول کیا ہے وہ ان کو واپس کرو، کیونکہ اس وقت ہماری رومیوں کے ساتھ جنگ ہے، ہم ان کی حفاظت کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے، ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم ان سے پیسے بھی نہیں لیں گے، یہ دیانتداری کا تقاضا ہے، ان کی رقم ان کو واپس کر دو۔ تو واپس کی گئی۔ جب ان کی رقم ان کو واپس کرنے کے لیے افراد پہنچے تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ رقم تم نے ہمیں واپس کیوں کی؟ تو انہوں نے بتا دیا
کہ بھی ہم تمہارے سے جو رقم لیتے ہیں تو وہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ تمہارے جان کی، تمہارے مال کی، عزت آبرو کی حفاظت کر سکیں۔ اس وقت ہم خود حالت جنگ میں ہیں، ہم تمہاری طرف توجہ نہیں دے سکتے، اس لیے ہم تمہارا تحفظ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنا نظام خود سنبھالو، سلطنت کے تم ماتحت رہو گے لیکن ہم تم سے کچھ لیں گے نہیں۔ تو ان کو رقم واپس کی گئی، حالانکہ وہ عیسائی تھے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، عیسائیوں کو رقم واپس کی گئی جزیے کی، دوسری طرف مقابلہ کن سے ہے؟ رومیوں سے۔ وہ کون ہیں؟ وہ بھی عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کو پیسے واپس کیے جا رہے ہیں کہ تمہارے دوسرے ہم مذہب ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم ان سے حالت جنگ میں ہیں، تو تمہاری حفاظت ہم نہیں کر سکتے، تم اپنی حفاظت کا بندوبست خود کرو، ہم ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب ان عیسائیوں نے جب یہ معاملہ دیکھا، جن کو جزیے کی رقم واپس کی گئی تھی، ان عیسائیوں نے باوجود عیسائی ہونے کے مسلمانوں کے حق میں دعا کی کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے، خدا تمہیں کامیاب کرے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ان کی دعا قبول ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عدل اور انصاف کی بدولت مسلمانوں کو ہی کامیاب کیا۔ رومیوں کے مقابلے میں مسلمان جیتے، روم فتح ہو گیا۔ سمجھ آئی ہے بات؟ تو یہ اسلام میں جزیے کی، ٹیکس کی یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اور دوسری طرف آج ہماری حکومتوں کا کیا حال ہے؟ وہ ایک مالدار آدمی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی 100 روپیہ کماتا ہوں، اس میں سے 90 روپے گورنمنٹ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر 100 کماتا ہوں نا تو 100 میں سے 90 کس کو دیتا ہوں؟ حکومت کو دیتا ہوں۔ وہ تو پکا کاغذی ٹیکس ہے نا جو میں نے دینا ہی دینا ہے 90۔ اچھا، اس کے بعد جو 10 بچ جاتا ہے اس میں بھی 10 قسم کے ٹیکس مجھے پھر ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اسلامی سلطنت ہے، یوں نظام نہیں چلا کرتے۔ ایسی سلطنتیں اپنے آپ کو اسلامی سلطنتیں نہ کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر کہتی بھی ہیں تو یہ اسلامی سلطنتیں نہیں ہیں، عنقریب فنا ہو جائیں گی۔ سمجھ میں آئی؟ عنقریب ایسی سلطنتیں برباد ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں کہ یہ سلطنتیں ظلم کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق، یہ برحق قصے ہیں، سچی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں، فرضی کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا، یہ جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے آئی، یہ ساری سچی باتیں ہیں، ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے، پروردگار وہی ہے۔ نہ حضرت عیسیٰ ہیں، نہ ان کی والدہ ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، خدا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور وہی الہ جس کو تم نے اللہ تسلیم کر لیا ہے نا، وہی زبردست ہے، فسادیوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس کی سماعت بڑی تیز ہے، بصارت بڑی تیز ہے، وہ سب کچھ دیکھتا بھی ہے، سب کچھ سنتا بھی ہے، طاقت اور حکومت بھی اس کی بڑی زبردست ہے، اختیارات بھی سارے اس کے پاس موجود ہیں۔ الحکیم، لیکن وہ ذات حکمت والی بھی ہے، فیصلے اپنے حکمت کے ساتھ کرتی ہے، غالب ہے، زبردست ہے، لیکن فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر کوئی بات نہ مانے نا، اتنی باتیں سن لینے کے بعد بھی کوئی نہ مانے، اتنی باتیں سن لینے کے بعد بھی کوئی رخ موڑے، روگردانی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو آپ یہ بات جان لو کہ اللہ فسادیوں کو خوب جانتا ہے، اللہ ان سے خود نمٹ لیں گے، ان کے فساد سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ ان کا حساب خود ہی کر لیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ،
اگر وہ رخ پھیرتے ہیں، طرز عمل اپنا تبدیل کرتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے تو چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، اللہ ان سے عن قریب خود ہی حساب لینے والے ہیں، ان کے کاموں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، ان کے فساد کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ تو یہ چند ایک آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ عرض کرتے ہیں۔